نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ یوں تو یہ پورا کا پورا مہینہ ہی بہت اہم ہے، عبادت کا سیزن ہے، لیکن جو اس کا آخری عشرہ جو کہ آج رات سے شروع ہو رہا ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی حوالے سے چند گزارشات کرنی ہے کہ آیا ہم لیلۃ القدر میں عبادت کر سکتے ہیں یا کرتے رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت اہم باتیں کرنی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آخری عشرہ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس میں انسان خوب عبادات کرے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس آخری عشرے میں بہت محنت کیا کرتے تھے عبادت کے معاملے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط کر لیتے اور اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کر لیتے، عبادت میں خوب محنت کرتے، رات بھر عبادت میں مصروف رہتے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، گھر والوں کو بھی عبادت کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری عشرہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہ معمول رہا ہے کہ وہ آخری عشرے میں بہت محنت کیا کرتے تھے عبادت کے معاملے میں۔ اب یہ آخری عشرہ کیوں اتنی اہمیت کا حامل ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو اعتکاف کیا جاتا ہے، سنت اعتکاف اس کے آخری 10 دن کرتے ہیں آخری عشرے میں۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے لیلۃ القدر، کہ اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہوتی ہے جو ہمیں تلاش کرنا ہوتی ہے۔ ہوا یوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بتایا کہ وہ رات بھر عبادت کرتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل جاتا، اور وہ اس طرح 1000 مہینے کرتا رہا، یعنی کئی عرصہ کرتا رہا۔ تو صحابہ کرام کو اس بات پر رشک آیا کہ ہماری عمریں تو اوسطاً کم ہیں، 70 سال ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک پوری کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ رشک آیا ان کو کہ اگر ہم 63 سال یا 70 سال مسلسل عبادت کریں پھر بھی ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، ہماری عبادت ان تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ ان کی عمریں بہت لمبی، ہزار سال۔ دیکھو یہ بات کوئی عجیب نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بیان کی ہے، 950 سال تو انہوں نے خالی دعوت دی، تو عمر کتنی ہوگی؟ تو صحابہ کرام کو جب اس بات پر رشک آیا تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ اس میں ایسی رات ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب یہ رات اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہے؟ شب قدر اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہے؟ ایک سوال ہے۔ تو نمبر 1 اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک قرآن مجید نازل فرمایا ایک رات میں، اور دوسری یہ ہے کہ اس کی رات کی یعنی اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، کہ برابر نہیں بلکہ افضل ہے۔ اور تیسری چیز، اس رات میں فرشتے ملائکہ اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں۔ ترمذی شریف کی بڑی مستند روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں آواز لگائی جاتی ہے کہ کون ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے کہ ہم اسے معاف کریں، کہ اسے معاف کیا جائے، کہ جس کو اللہ رب العزت معاف کریں، اور کوئی مانگنے والا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت دیں۔ اس لیے انسان کو اس رات میں اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، دنیا بھی مانگے اپنے اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اور آخرت بھی مانگے کہ اللہ رب العزت آخرت میں رسوائی سے بچائے۔ اسی طرح چوتھی فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ رات بڑی سلامتی والی ہے، اور یہ رات صبح فجر طلوع ہونے، صبح صادق طلوع ہونے تک یعنی سحری تک باقی رہتی ہے۔ اس رات کا ایک حصہ برکت والا نہیں ہے کہ کوئی ایک گھڑی برکت والی ہو، پوری رات برکت والی ہے، پوری رات فضیلت والی ہے، کہ رات کے جس بھی پہر میں آپ عبادت کریں گے تو یہ بڑی فضیلت والی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ آپ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب طاق راتیں شروع ہو رہی ہیں، آج پہلی رات ہے، پھر 23 ہوگی، پھر 25، 27، 29 یہ طاق راتیں ہیں۔ تو اب اس میں ایک سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے شب قدر کی عبادت کر لی، کہ ہمیں شب قدر مل گئی؟ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، ہم اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو بڑی حوصلے والی بات ہے، آپ ضرور سنیں، آپ ضرور دعویٰ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بات سن کے آپ کو یہ حوصلہ ہوگا کہ آپ شب قدر کی عبادت کر ہی نہیں سکتے بلکہ کرتے رہے ہیں۔ آپ نے کئی شب قدر ایسی ہیں، کئی طاق راتیں ایسی ہیں کہ جن میں ایسی عبادت کی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو وہ مل بھی گئی ہوگی شب قدر۔ تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اب ہم نے تراویح پڑھ لی ہے، اب ہم رات شروع ہو گئی ہے تو اب ہم عبادت کریں گے، کچھ شب قدر کی عبادت ہو جائے۔ تو ہم ان سے یہ بات کہتے ہیں، دیکھیے بھائی کہ شرعی اعتبار سے جو رات ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ لیل، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اب لیل جو ہے ہم افطار کرتے ہیں غروب آفتاب کے وقت، کہ جو ہی مغرب شروع ہوتی ہے ہم افطار کر دیتے ہیں تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے آپ نے جب شب قدر یعنی طاق راتوں میں جب آپ نے مغرب کی نماز پڑھی تو آپ نے شب قدر کی عبادت کی۔ جب آپ نے طاق راتوں میں مغرب کے نوافل پڑھے تو آپ نے شب قدر کی عبادت کی ہے۔ جب بھی مل جائے آپ کو جو بھی ہو، لیکن آپ ان میں اپنا معمول بنائیں۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے تو آپ شب قدر کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ نے عشاء کے نوافل پڑھے، وطر پڑھے، تراویح پڑھی اور کچھ یعنی کہ اور آپ نے اپنی عبادات کی، اذکار کیے، تو آپ شب قدر کی ہی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، حوصلہ رکھیں آپ۔ اس کے بعد انسان یہ سوال کرتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم یہ تو عبادت کر رہے ہیں، لیکن مزہ تو یہ ہے کہ ہم پوری رات عبادت کریں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ پوری رات عبادت کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ پوری رات یہ بندہ کھڑا رہے۔ رات کے کسی حصے میں جتنا بھی انسان سے ہو سکے انسان عبادت کر لے، اللہ رب العزت اس کو ثواب دیں گے، اس کا اجر دیں گے۔ اس کا بھی حل بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بڑی مستند حدیث ہے ترمذی کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھے اور فجر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھے، گویا اس کو ساری رات قیام کی عبادت کا ثواب مل گیا، کہ وہ گویا ایسے ہے کہ جو پوری رات عبادت کرتا رہا۔ تو اگر کوئی انسان ان طاق راتوں میں ایسے کرتا ہے، عشاء کی نماز پڑھے اس کے وقت میں اور فجر کی نماز پڑھے، تو گویا وہ پوری رات عبادت میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے یہ بڑی حوصلے کی بات ہے، انسان پریشان نہ ہو، نہ شکرانہ بنے کہ مجھ سے عبادت نہیں ہو سکی، میری جاب کا مسئلہ ہے، میں نے یونیورسٹی جانا ہے۔ اس لیے انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان یہ کام بھی کرے گا تو انسان شب قدر کی ہی عبادت کر رہا ہے۔ اب ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ جو ساری رات محنت کرنے والے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ پھر تو مولوی صاحب نے، زید بھائی نے بڑی آسان بات کر دی ہے، انسان ہی کام کر لے، بس مغرب کی نماز پڑھ لے، عشاء کی پڑھ لے، پھر سو جائے۔ ہاں یہ بھی کام بہت اچھے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان محنت کر رہا ہے تو اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے حقیقت کا ثواب، ایک ہے فضیلت کا ثواب۔ حقیقت کا ثواب اور فضیلت کے ثواب میں فرق یہ ہے کہ ایک انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے اسے ایک عمرے اور ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان حج کرنے جائے نا، ضرورت ہی نہیں 11-12 لاکھ روپے لگانے کی۔ تو اگر انسان 11-12 لاکھ روپے لگا کر حج کرنے جاتا ہے تو اسے حقیقت کا ثواب ملتا ہے، اور اگر انسان یہاں پر رہ کر ماں باپ کی زیارت کرتا ہے اسے فضیلت کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور فجر کی نماز اس کے وقت میں پڑھے تو یہ ساری رات جو اس کو ثواب ملے گا یہ فضیلت کا ثواب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی انسان پوری رات عبادت کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے اس کے بقدر حقیقت پر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد ہم شب قدر میں کون سی دعا مانگیں؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کون سی ایسی دعا ہے کہ جو شب قدر میں ہمیں مانگنی چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں کہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پا لوں تو میں کیا دعا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پڑھیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر انسان اکیلا ہے تو عنی پڑھے، اجتماعی دعا کروا رہا ہے تو عنا پڑھے۔ انسان یہ دعا پڑھے، اس کا ترجمہ آپ سن لیں، بہت ہی بہترین ترجمہ ہے۔
فرمایا اے اللہ اللہم انک عفو، کہ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، مجھے بھی معاف فرمائیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمیں آخری عشرے میں بہت زیادہ محنت سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔